امام صادق علیہ السلام کی ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور آپ کی والدہ جناب ام فروا تھیں، اور آپ کی جو امامت کا پورا دور ہے وہ تقریباً 34 سال کا دور ہے، اور کل عمر آپ کی 65 سال ہے۔ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام ہمارے تمام ائمہ میں، بلکہ چاردہ معصومین علیہ السلام میں سب سے زیادہ عمر پانے والی شخصیت ہیں۔ 65 سال کی جو زندگی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو علمی کاوشیں تھیں، علمی سیرت تھی، علمی خدمات تھے، اس کے سلسلے میں گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اگرچہ کسی کے اعتراف کی اور کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں کہ وہ کہے تو ہم سمجھیں امام کا علمی مقام کیا تھا۔ خود مالک بن انس جو کہ امام مالک کے نام سے مشہور ہیں اور اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک ہے، وہ خود آپ کی علمی شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو کہ شاگرد بھی تھے امام کے، وہ کہتے ہیں کہ ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فضلا وعلما وعبادتا وورعا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل فضیلتوں میں، علم میں، عبادت میں، ورع و تقوی و پرہیزگاری میں کوئی بھی نہیں ہے، موجود نہیں ہے کوئی ایسا۔ اسی طرح دیگر علماء اہل سنت، امام ابو حنیفہ، وہ بھی امام کے شاگرد ہیں، رہے ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ امام سے زیادہ دانا، عالم، فقیہ مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی میں اس نے ایک چیز اور بھی کہی ہے کہ مختلف فرقوں کا علم اگر کسی کے پاس ہو کہ جو حتماً جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ جی، یہ امام ابو حنیفہ نے گویا کہ ایک معیار بنایا تھا۔ ان کے نزدیک معیار تھا کہ جو تمام فرقوں کے، تمام مذاہب کے مختلف نظریات سے واقفیت رکھتا ہو، گہرائی کے ساتھ نظریات رکھتا ہو، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس معیار کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے امام صادق علیہ السلام کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اس بنیاد پر ہی میں کہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی فاضل نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ اور شاید اسی وجہ سے جو معروف ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ 2 سال امام صادق کے شاگرد رہے ہیں، اور اس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر یہ 2 سال امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کے نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان تھا، نعمان بن ثابت۔ تو وہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ میں امام صادق علیہ السلام کا شاگرد ہوں، اور اہل سنت پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں اکثریت انہی کی ماننے والی ہے، انہی کی پیروکار ہے، انہی کی فقہ کو فالو کرنے والی ہے۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ جب اتنی بڑی شخصیت ہیں عالم اسلام کے درمیان، وہ اپنے آپ کو امام صادق کا شاگرد کر رہے ہیں، ان کی شاگرد پر فخر کر رہے ہیں، تو یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ پھر امام صادق کی علمی شخصیت کا کیا عالم ہوگا، اور پھر عالم اسلام پر ان کی علمی شخصیت کا کیا اثر ہونا چاہیے۔ بالکل۔ دیگر اہل سنت علماء نے بھی، یعنی مختلف صدیوں کے علماء اہل سنت آ کر باقاعدہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سب پر آشکار ہے۔ بلکہ محب خود شیعہ علماء نے اہل سنت نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی علمی شخصیت کے اوپر تمام افراد کا اتفاق ہے۔ جاہز کا جملہ بھی قابل توجہ ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے، جاہز نے امام صادق علیہ السلام کے سلسلے میں، کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے علم و فقاہت سے پوری دنیا کو پر کر دیا تھا۔ جی، یہ معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ شہید مطہری، اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سفیان ثوری اور ابو حنیفہ کہا یہ جاتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، یہ جاہز نے کہا۔ شہید مطہری اسی جملے کو کوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر جاہز کے صرف اسی ایک جملے کو لے لیا جائے تو پھر ہم کو کسی دوسری بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ایکسپلین کریں کسی کے لیے صادق آل محمد کی شخصیت کو۔ بہت سارے علماء کے مثلا ابن حجر حیثمی کا بھی اعتراف موجود ہے، جو کہتے ہیں کہ مولا سے آ کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سے لوگ روایت کرتے تھے، اور ان کے علوم چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے علم کا شہرہ تھا۔ یہ سب ابن حجر حیثمی کے اعترافات ہیں۔ اسی طرح وشاء کہتے ہیں، یہ بھی ایک سنی بڑے عالم دین ہے، وشاء کہتے ہیں کہ کوفے کے اندر
جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی رہائش مدینے میں تھی، لیکن جب ان کو بلایا جاتا تھا حکومت کی طرف سے کہ ایک دو بار امام کو بلایا گیا ہے، کوفے گئے امام، تو کوفے کے اندر اسی کچھ عرصے میں شہرہ کہاں تک پہنچا ہوا تھا، ان کی شہرت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی، اسی کوفے میں وشا کہتے ہیں کہ 900 لوگوں کو تو میں نے دیکھا تھا جو دست بقلم بیٹھے ہوئے تھے اور امام سے روایت نقل کر رہے تھے، روایت لکھ رہے تھے. وہاں پر مختلف فقہا، مختلف علماء اور محدثین بیٹھ کر کہا کرتے تھے قال الصادق، خالص صادق، یعنی وہ سب کے سب جو ہے امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، جی اور وہ امام صادق کی زبانی احادیث نقل کیا کرتے تھے، دین بیان کیا کرتے تھے، اور دوسروں کو علم سکھایا کرتے تھے، اور وہ جی حوالہ کس کا دیا کرتے تھے؟ امام صادق علیہ السلام کا. تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے بے شک. جی جس کی طرف اشارہ کیا. امام کے دور کے حالات کا جائزہ لیا جائے احسنت. تبھی سمجھ میں آئے گا، اس کی قدر سمجھ میں آئے گی، اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ امام نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عام طور سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں حالات مناسب تھے لہٰذا انہوں نے علمی کاوشیں انجام دی. تو جو حالات مناسب تھے وہ اس وقت کا دور تھا جب بنی امیہ اور بنی عباس ایک دوسرے سے تصادم کا شکار تھے اور حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اور امام کا عرصہ امامت 34 سال کا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں کے دو دشمنوں کے تصادم کا فائدہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور شیعوں کو ہوا ہے، لیکن صرف اسی عرصے میں تو امام نے علمی کاوشیں انجام نہیں دیے نا. امام کی جو علمی کوشش و کاوش ہے وہ جاری رہی ہے، اس سے پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی جاری رہی ہے. ہاں اس موقع میں یہ جو موقع ملا اس میں یہ چیز کھل کر سامنے آئی، مزید امام کوشش کر سکے اور تھوڑا نسبتاً بہتر آزادی کے ساتھ. ورنہ ہم یہ سوچے کہ امام کا پورا دور امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایسا تھا کہ مکمل آزادی حاصل تھی، ایسا نہیں تھا. ورنہ تقیہ کیوں کرتے تھے امام؟ خود بھی تقیہ کرتے تھے اور اپنے شیعوں کو بھی تقیہ کی تاکید کرتے تھے کہ ایسے گھٹن کے حالات ہیں، ایسے مشکل حالات ہیں کہ اگر تم تقیہ نہیں کرو گے، اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر دو گے تو حکومت تمہارے پیچھے پڑے گی، زندانوں میں ڈالے گی، قتل کرے گی، اذیت پہنچائے گی. کہنے کا مقصد یہ کہ ویسے گھٹن کے حالات میں 4000 شاگردوں کی تربیت اور 4000 شاگردوں کا، جیسے اربلی وغیرہ نے اعتراف کیا ہے، 4000 شاگردوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے. اور یعنی خود بنی امیہ کے کتنے 5 خلفاء گزرے ہیں اور بنی عباس کے 2 خلفاء، اور یہ دونوں نہایت خبیث ترین تھے امام کے حق میں، اور اس سے پہلے جو تھے وہ تو بنی امیہ تھے ہی. امام علیہ السلام خود اپنے شیعوں سے یا وہ افراد جو ملنا چاہتے تھے، ملنے آتے تھے، ان سے منع کرتے تھے کہ یوں ہی اس طرح سے مت چلے آؤ ہم سے ملنے کے لیے، تمہارے لیے مشکل پیش ہو جائے گی، یعنی اندر کر دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، قتل کر دیں گے. منع کرتے. تو لہذا مختلف بہانوں سے کوئی روغن لے کر کے جاتا تھا بیچنے کے لیے، کوئی تربوز لے کر کے جاتا تھا بیچنے کے لیے. یہ حالات ہے. امام کے دروازے کے اوپر جاسوس، یعنی آج کی زبان میں کہا جائے تو CCTV کیمرے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، کون آ رہا ہے، کون مل رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے. یہی نہیں، چاہے بنی عباس کا ہی زمانہ جو آئے ہی تھے آل رضا کی، آل رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس ظاہری نعرہ لگا کر کے آئے تھے وہ لوگ، لیکن انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی، بلکہ وہ بنی امیہ سے زیادہ بدترین دشمن، بے انتہا ظلم انہوں نے کیا. ایک وقت یہ ہے کہ انسان کسی کو مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے تو وقت درد ہے اس کا، لیکن ذہنی سکون انسان سے سلب کر لے، ذہنی طور کے اوپر ٹارچر کر رہا ہے کسی کو، یہ بہت زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے. ہم کو ایک چوٹ لگ جائے ہم اسے برداشت کر لیں گے، کچھ دیر میں، کچھ دن میں درد ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ذہنی جو تکلیف ہوتی ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. اور بنی عباس کے زمانے میں یہ چیز امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بارہا ہوئی. آپ دیکھیے کوفے بار بار، کیونکہ یہ بنی عباس کا دارالحکومت کوفہ تھا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو اپنا بنا رکھا تھا، ایک مرکز، دارالحکومت تھا یا نہیں تھا لیکن مرکز ایک بنا رکھا تھا انہوں نے. جب دیکھو تب امام علیہ السلام کو بلا لیا جاتا تھا کوفے. تقریباً بنی عباس کے زمانے میں منصور دوانقی حاکم تھا، 2 سال لگاتار امام، اس کے پہلے بارہا گئے ہیں کوفے، لیکن 2 سال کوفے میں رہے امام. اور یہ جو 2 سال رہے ہیں یا اس کے پہلے جب بھی جاتے تھے تو امام نے اپنی علمی کاوشوں کو، ایسا نہیں ہے کہ اسٹاپ کر دیا کہ نہیں صاحب ابھی سفر میں ہے، ہمارا مثلا علمی پروجیکٹ جو ہے وہ قصر ہو گیا ہے، اس کو ابھی اسٹاپ کر دے رہے ہیں یا آدھا کر دے رہے ہیں سفر کی وجہ سے، نہیں،
اس حال میں بھی. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سیاسی اگر ہم نگاہ سے دیکھیں تو سیاسی حالات نہایت سخت تھے. بے انتہا. ایسا نہیں کہ آزادی تھی مکمل طور سے، آسانیاں تھیں اور امام ان آسانیوں میں اور آزادی کے ساتھ جو ہے وہ سارے کام علمی کاوشیں انجام دے رہے تھے. بلکہ اگر ہم دیکھیں تو امام صادق علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ کربلا کے بعد بہت دور زمانہ نہیں ہے. کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے نہایت سخت حالات ہیں، اور اس میں امام سجاد نے علمی بنیاد ڈالی ہے اس کی، اور اس کے بعد پھر امام باقر علیہ السلام نے اس کو آگے بڑھایا ہے. یا اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمارت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی دیواریں امام باقر علیہ السلام نے کھڑی کی ہیں، اور بنیاد امام سجاد علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام رکھی ہے. اور پھر مکمل عمارت جو بنائی ہے، عمارت کی جو تکمیل کی ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے کی ہے. لیکن حالات ایسا نہیں ہے کہ وہ آسان ہیں، سختیاں نہیں ہیں، پوری طرح سے آزادی ہے، نہیں، بلکہ یہ سارے سیاسی حالات جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، سختیاں ہیں، قید ہے، بند ہے، امام کو بلایا جا رہا ہے، نظر بند کیا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام نے ان تمام مشکلات کے ساتھ یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے. جی، یہاں پر ایک سوال کیا بھی جاتا ہے کہ جب اس طرح کے حالات تھے، سخت حالات تھے، وہ تو امام کو بظاہر قیام کرنا چاہیے تھا. قیام کا راستہ امام نے کیوں نہیں اپنایا؟ امام نے علم کا راستہ کیوں اپنایا؟ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس کا جواب دیا ہے اپنی کتاب میں کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے تو ایک یزید تھا، اس یزید سے مقابلہ انہوں نے کیا، لیکن امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے یزید تھے اور ان سے بھی مقابلہ کرنا تھا. ساتھ میں مختلف فرقے نکل کے آ گئے تھے، وجود میں آ گئے تھے، منحرفین، یعنی جو اسلامی فرقے نکل کے آئے ہیں غلط صحیح وہ تو اپنی جگہ تھے ہی، بے دینی پھیل رہی تھی. یعنی ایک ہے دہریہ بن رہا ہے، ملحدین کا ایک الگ گروپ تیار ہو رہا ہے، مرجئہ کا الگ الگ لوگ تھے، الگ الگ گروپ تیار ہو رہے تھے. تو اب یہاں پہ قیام بالسیف کی ضرورت نہیں تھی، یزید نما لوگوں سے مقابلہ کرنا تو ایک کام تھا ہی، اور آل علی اور دوسرے افراد قیام کر رہے تھے حکومت کے خلاف، اور امام کا کہیں پہ سپورٹ بھی تھا کیونکہ زید ابن علی اسی زمانے میں شہید کیے گئے ہیں، زید ابن امام سجاد علیہ السلام اور بھی دوسرے لوگ. تو امام علیہ السلام نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری سمجھا کہ علم کی ترویج کرو، لوگوں کے ذہنوں کے بند دریچوں کو کھولا جائے تاکہ حقیقت سے آشنا ہو سکے اور اس روح اسلام شیخ کو پہچان سکے. محمد حسین تہرانی وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بہت اچھی تحلیل کی انہوں نے، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو انحرافات، جو کجیاں دین کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئی تھیں، اور جس طرح کے فرقے وجود میں آ رہے تھے، تعلیمات اسلام کو کج کیا جا رہا تھا اور اپنی اپنی تفسیریں پیش کی جا رہی تھیں، اور ظالم و جابر، یزید جیسا ظالم و جابر حکمراں تخت نشین ہو گیا، اور اس کے بعد ایک سلسلہ. تو کہہ رہے کہ ان سب کو پیغمبر اسلام کے اصل تعلیمات کی طرف پلٹانے کے لیے، یا یوں کہا جائے کہ اس خالص اسلام کی حفاظت کے لیے، دو طرح کی تحریکیں معاشرہ چاہتا تھا، ایک عملی تحریک اور ایک علمی تحریک. دو تحریکیں لازم تھی، ضروری تھی تاکہ اسلام محفوظ ہو سکے. عملی تحریک کو انجام دیا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا اور اصل اسلام کو محفوظ کیا. اور پھر دوسری ضرورت تھی ان کجیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اصل اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے امام حسین نے قیام کیا. پھر اسلام کے اندر جو کجیاں اور انحرافات وجود میں آ رہے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ تحریک آگے بڑھائی، جو کہ امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کا تقاضا یہ تھا کہ اس فیلڈ میں آگے بڑھ کر کے کام کیا جائے. جی، یعنی دو تحریکی، عملی تحریک امام حسین نے کی اور علمی تحریک امام سجاد و امام باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام نے انجام دی، اور اصل اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو محفوظ کیا، انحرافات کو ظاہر کیا. اور یہ علمی تحریک کا کیوں سہارا لیا، کیوں علمی راستہ یعنی جہاد بالعلم کیا؟ گویا قیام بالسیف نہیں کر سکتے تھے تو جہاد بالعلم اور قیام بالعلم کیا، علم کا سہارا لیا اس وقت کے انحرافات کا مقابلہ کرنے کے لیے،
اور اسلام کو برتر بنانے کے لیے، اسلام کا تفوق ثابت کرنے کے لیے۔ وجہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ العلم سلطان من وجدہ صالہ ومن لم یجدہ صیل علیہ۔ علم سلطان ہے، علم حکمراں ہے، علم صاحب اقتدار ہے۔ جو حکومت حاصل ہے، جو تفوق حاصل ہے، وہ علم کو حاصل ہے۔ جو بھی اس علم کو حاصل کر لے گا وہ صاحب اقتدار بن جائے گا، اس کو تفوق حاصل ہوگا۔ اور جو علم کو حاصل نہیں کر پائے گا وہ پھر دوسروں کا محکوم رہے گا، دوسرے اس پر حکومت کریں گے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو بخوبی دیکھ رہے تھے۔ اگر حکومت اسلامی قائم کرنی ہے اور اختیار میں لینی ہے، اگر اسلامی تمدن کو برپا کرنا ہے، رائج کرنا ہے، جو کہ رہبر انقلاب کی یہ تفسیر ہے انہوں نے بیان کی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حکومت اسلامی کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے، تمدن اسلامی کو برپا کرنا چاہ رہے تھے، اور جس کا واحد راستہ ان شرائط و حالات میں یہ تھا کہ علمی کاوشیں اور کوششیں کی جائیں، لہٰذا اس راستے کو امام نے اپنایا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے زمانے میں کچھ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جو کسی بھی دوسرے زمانے میں ہمیں نہیں ملتے ہیں، کہ جس نے امام کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ وہ علمی میدان میں اتریں۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ مختلف فرقے وجود میں آ رہے تھے، اسی طرح سے جو غیر مسلم دنیا ہے، خاص کر عیسائیت ہے، یہودیت ہے، حتیٰ وہ افراد کے جو اپنے آپ کو کسی بھی دین کا ماننے والا نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی ایک علمی اور فکری تحریک وجود میں آ چکی تھی، اور وہ ساری فکریں، وہ سارے نظریات کہ جو عالم اسلام سے باہر تھے وہ مسلمانوں کی طرف آنا شروع ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کو پڑھنا شروع کیا، انہیں اپنانا شروع کیا، متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے نئے نئے سوالات ان کے ذہن میں اٹھے، نئے نئے اعتراضات سامنے آئے توحید سے متعلق، امامت سے متعلق۔ اس نے ایک گفتگو کا ماحول فراہم کیا، اس نے سوال و جواب کا ایک ماحول فراہم کیا، اس نے علمی ڈائلاگ کا ایک ماحول فراہم کیا۔ ظاہر میں ایسے میں ایک ایسی شخصیت ہونا چاہیے تھی کہ جو مرجع علمی ہو تمام افراد کے لیے، تمام مکاتب فکر کے لیے، تمام مذاہب کے لیے، خاص کر اس زمانے میں جو نوجوان اور جوان تھے، خاص کر جن کا تعلق مکتب اہل بیت سے تھا اور ان کی طرف یہ سارے افکار آ رہے تھے، ان کا کوئی جواب دینے والا ہونا چاہیے تھا، ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہونا چاہیے تھا، ان کو کوئی انحراف سے اور گمراہی سے بچانے والا ہونا چاہیے تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے جب یہ ماحول اپنے سامنے دیکھا تو آپ نے پھر مختلف علوم کو معاشرے کے اندر ایک تو متعارف کروایا، دوسرا اپنے شاگردوں کے ذریعے سے رائج کروایا۔ یعنی پہلے خود دفاع کیا، یعنی خود بھی اس فیلڈ میں اترے، اور اس کے بعد سے اپنے شاگردوں کو انہوں نے الگ الگ فیلڈ میں تربیت کیا ان کی، یہی؟ جی بالکل۔ اور یہیں پہ ایک بہت پیار یعنی بات ہے، واقعاً وہ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، تقریباً سارے پیرنٹس پریشان رہتے ہیں بچپنے سے، یعنی نرسری کلاس سے لے کر کے وہ آخر تک، کہ وہ کس لائن میں بھیجیں، کس طرح بھیجیں، کیا پڑھائیں کیا نہ پڑھائیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر آدمی کو ہر جگہ نہیں لگا جی دیا، بلکہ صلاحیت کے اعتبار سے دیکھا کہ بھائی اس کے اندر کلامی صلاحیت پائی جا رہی، یہ آدمی اس کے اوپر کام کر سکتا ہے تو اس کو کلام کی فیلڈ میں کا ماہر بنایا، یہ آدمی کیمسٹری کا میں جا سکتا ہے تو اس کو کیمسٹری کی طرف ٹرن کر دیا، یہ آدمی جو ہے قرآن کے اوپر کام کر سکتا ہے، اس کو عمران کو قرآن کی طرف بھیج دیا، قرأت قرآن۔ مختلف لوگ مختلف فیلڈ میں ایکسپرٹس تیار کیے۔ ہم بھی امام کی زندگی سے درس یہی سب تو ہے، ہم کیوں اپنے بچوں کے اوپر سارے مصیبتیں ایک ساتھ الٹنا چاہتے ہیں؟ بھائی ہم اس سے پوچھیں، اس سے ڈسکس کریں، ہمارا جوان، ہماری اولاد جب ہمارے سامنے بیٹھے، ہم پوچھیں تم کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ معاشرہ یہ، پھر زمانہ دیکھیں کہ زمانے کو کس چیز کی ضرورت ہے، جب ہم زمانے کی ضرورت دیکھیں، اسلامی معاشرے کو ہم دیکھیں کسی کی ضرورت، معاشرہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہی ہے، ہم اپنے اسلامی معاشرے میں دیکھیں کس چیز کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے ہم اس کو سپورٹ کریں کہ تم اس فیلڈ میں آگے بڑھو، ہم اس کو اس کی پشتیبانی کریں، بیک سپورٹ اس کا کریں، تو پھر یہ بچہ آگے بڑھ کر کے پھر واقعی مفید واقع ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے امام کے یہ شاگرد مختلف فیلڈ میں ایکسپرٹس، اور پوری دنیا میں ان کا، یعنی آپ کیمسٹری میں ہی دیکھ لیجئے، جابر ابن حیان فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، جن کو ویسٹ میں گیبر کہا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بڑی دوسری شخصیت ہے ویسٹ کی، جبکہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ رہبر انقلاب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی زندگی کے مطالعے کے بعد جو چیز سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ امام کی پوری علمی سیرت کو اور جو
ان کی کاوشیں تھیں، کوششیں تھیں، ان کو اگر خلاصہ کیا جائے تو 3 چیزوں میں، 3 عناصر میں یا 3 پہلو میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی چیز جس کی تبیین ضروری سمجھی ہے وہ ہے امامت. جی امامت اور ولایت کو امام نے باقاعدہ پیش کیا، سمجھایا. وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو حکومت تھی اس وقت، جو خلافت کا سلسلہ تھا، ظاہر ہے کہ وہ درست نہیں تھا، وہ صحیح نہیں تھا، وہ برحق نہیں تھے وہ لوگ رسول کی خلافت کے لیے. لہٰذا ضروری تھا کہ امام اس امامت کو پیش کریں کہ امامت کا اصل حقدار کون ہے. دوسری چیز جو رہبر فرماتے ہیں وہ یہ کہ امام نے فقہ کو شیعی اعتبار سے پیش کیا، کہ مختلف فرقے تھے، مختلف فقہی نظریات موجود تھے، وہاں پر امام نے شیعی نظر بیان کی، اور یہ شیعی نظر وہی حقیقی اسلام ہے، جو مصطفی محمدی اسلام ہے، یہ وہ نظر ہے. تو اس کو اس کے درمیان پیش کیا. تفسیر قرآن کو بھی شیعی معیارات کی بنیاد پر پیش کیا. یہ 2 چیزیں. اور تیسری چیز جو رہبر انقلاب فرماتے ہیں کہ آپ نے نظام، یعنی ایک تشکیلاتی نظام یا ایک چین بنائی ہے جس کو کہتے ہیں نظام وکالت قائم کیا ہے، جس کو بعد کے ائمہ نے بھی اس کو فالو کیا اور اس کی ترویج کی کہ مختلف علاقوں میں اپنے وکیل اور اپنے نائبین بھیجے اور ان کے ذریعے امت سے رابطے میں رہے. تو یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جو کہتے ہیں رہبر کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و زندگی اور علمی خدمات کو پڑھنے کے بعد یا ان کی دیگر کاوشوں کو پڑھنے کے بعد میں نے ان چیزوں کو سیکھا ہے اور حاصل کیا ہے. جی شاید اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام بھی، امام صادق علیہ السلام بھی جب بھی کوئی فقہی مسئلہ بیان کیا کرتے تھے یا دینی گفتگو کیا کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے قال رسول اللہ، تو رسول اللہ سے ان سے منسوب کیا کرتے تھے. جی، تو اس چونکہ لیے کہ حقیقی اسلام اس سے یہ ان کے واضح پاس ہوتا ہے. ہے کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ گویا کہ رسول اللہ کا بتایا ہوا دین ہے، رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت ہے. اور دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں، چونکہ شیعہ جو فقہ ہے، اگر ہم اہل سنت کے جو 4 مکاتب ہیں فقہ کے، ان کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو شیعہ فقہ کو امام صادق علیہ السلام نے چونکہ کافی وسعت دی ہے اپنے زمانے میں، پوری طرح سے بیان کیا ہے، لہٰذا سب سے زیادہ جو فقہی روایات ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے ہمارے یہاں ملتی ہیں. تو اسی وجہ سے اس فقہ کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے یا مکتب جعفر صادق کہا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے جو مکتب اہل بیت کے نظریات تھے، چاہے وہ قرآنی نظریات ہوں، چاہے وہ فقہی نظریات ہوں یا کلامی اور عقیدتی نظریات ہوں، آپ نے بہت وسعت کے ساتھ بیان کیا، وسعت کے ساتھ پھیلایا ہے اور اس کے مطابق اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں پھر مکتب اہل بیت کو انٹروڈیوس کیا ہے. جس قوم کے، جس امت کے امام نے اس طرح علمی کاوشیں انجام دی ہوں، علمی کوششیں کی ہوں اور اسلام کے تفوق کو ثابت کرنے کے لیے، اسلام کو دوسرے تمدن پر، دوسرے سویلائزیشنز پر غالب بتانے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کوششیں کی ہیں، ان کے امتیوں کا، ان کے چاہنے والوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی علمی کوششیں انجام دیں اور اسلام کی برتری، مسلمانوں کی برتری کے لیے کوشاں ہوں علم کے راستے سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم عجل لولیک الفرج.